السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابھی سے محمد قریشی۔ آج کے وی ریویل کے پروگرام میں ہم اس معاہدے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس کے بارے میں لوگوں میں یہ بات زد زبان عام ہے کہ 100 سال میں یہ معاہدہ جو ہے ترکی کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے لوزان، وہاں پر یہ معاہدہ طے پایا گیا، جو برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان کی طرف سے طے پایا گیا۔ اس کو لوزان معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت ترکی پر بہت ساری پابندیاں بھی لگی۔ خیر، تو یہ 1923 میں 24 جولائی کو یہ معاہدہ ہوا، اور یہ بات مشہور ہے کہ یہ 24 جولائی 2023 تک یہ معاہدہ چلے گا۔ 100 سال کا اس کا دورانیہ ہے، ویلیڈیٹی اس کی 100 سال ہے۔ تو اس کے بعد جو یعنی معاہدے سے پہلے جو سلطنت عثمانیہ تھی، اگر کسی کا تاریخ میں مطالعہ ہے یا اس کو دلچسپی ہے تاریخ میں، تو اس کو پتہ ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے ارطغرل غازی، بلکہ اب تو ڈرامہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو یعنی وہ جذبات بھی جاگتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے کہ ارطغرل کے بعد جو ان کے بیٹے تھے عثمان، اور پھر وہ خلافت عثمانیہ جو چلی ہے، وہ تقریباً 625 سال کے قریب انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے، خلافت کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ انگریزوں کی سازشوں سے اور مسلمانوں کی اپنی ہی جو ہے آپ سمجھیں کہ ناکامیوں کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے لوگوں کی، وہ ختم ہو چکی اور اس کو شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ آپ سمجھیں کہ ایک بڑی طویل بحث و مباحث کے بعد ایک معاہدہ طے پایا گیا جو 24 جولائی کو 1923 کو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ترکی کی سرحدیں متعین ہو گئیں، اور یونان کی سرحدیں متعین ہو گئیں، اور بلغاریہ کی سرحدیں جو متعین ہو گئیں۔ تو ان سب کی اپنی اپنی سرحدیں ہو گئیں، ورنہ اس سے پہلے تو بہت زیادہ ایکسپینڈ تھی خلافت عثمانیہ۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ ترکی جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا قیام کرے گا، اس کی بنیاد رکھے گا، پھر دوبارہ جو ممالک اس کے انڈر میں تھے ان کو دوبارہ کنٹرول کیا جائے گا۔ تو بھائی دیکھیں، یہ باتیں صرف یوٹیوبرز کی حد تک درست ہیں۔ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو ایسی خبروں سے اپنا کانٹینٹ چمکاتے ہیں، اور ایک ایک ٹاپک پہ کئی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ 100 سال میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اسلامی ممالک مل جائیں گے، اور پھر اس طرح ایک خلافت بنے گی۔ بہرحال بننی چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو خبر ہے کہ یہ 100 سال بعد یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، تو بھائی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ البتہ 2020 میں غالباً طیب اردگان صاحب نے یہ بیانیہ جاری کیا تھا کہ ہم اس معاہدے کا 100 سالہ یعنی 100 سالہ جشن منائیں گے، یعنی وہ سیلیبریشن کریں گے 100 سال ہونے کی، کیونکہ جب یہ ترکی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا پوری دنیا میں، تو اس کے بعد پھر اس نے اپنی معیشت پر، اپنے دیگر چیزوں پر بہت کام کیا، اور ایک یعنی کم سے کم دوسرے کئی ممالک سے تو بہت زیادہ اسٹیبل ہے ترکی، تو معاشی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو اس معاہدے کے بعد جو مصطفیٰ کمال آتا ترک نے کیا تھا، تو اس معاہدے کے بعد یعنی ترکی میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو اس معاہدے کی میں بس یہ بتاتا چلوں کہ کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی اس میں ویلیڈیٹی نہیں ہے، کوئی اس معاہدے کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں ہے کہ 100 سال کا معاہدہ ہے یا یہ اتنے سالوں کا معاہدہ ہے۔ بس یہ غیر معینہ مدت کے لیے معاہدہ ہوا تھا ترکی سے، اور وہ خلافت ختم ہو چکی ہے، اور وہ معاہدہ ابھی تک جاری ہے، کوئی 2023 میں ختم نہیں ہونے والا۔ تو اس قسم کی غلط فہمیوں میں، یا آپ غلط فہمیاں تو نہ کہوں بلکہ اس قسم کی آپ خوش فہمیوں کا شکار نہ رہیں کہ آپ انتظار کریں کہ اب 24 جولائی کو بھئی یہ معاہدہ ختم ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو بغیر معاہدے کے ہی کوئی کام ہونا ہوگا، تو وہ کہیں اور سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کام لے لے گا۔ بہرحال ارطغرل غازی دیکھیں اور خلافت عثمانیہ کو دیکھیں، انجوائے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔